پانی بند کرنے کو اقدام جنگ تصور کیا جائے گا۔ مودی سرکار کی آبی جارحیت اور شرانگیز اقدامات کی منہ توڑ تاریخی جواب۔ پانی کو اپنا اہم ترین قومی مفاد قرار دے دیا۔ بھارت کی جانب سے پانی روکنے یا رخ موڑنے کے اقدام کا پاکستان پوری قوت سے جواب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے فوری طور پر واگا بارڈر اپنی فضائی حدود بھارت کے لیے بند کر دی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت بھارت نے تمام تجارت معطل کر دی۔ سکھ یاتریوں کے علاوہ بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں واپس جانے کا الٹیمیٹم۔ بھارتی مشیروں کو بھی پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ بھارتی دفاعی، فضائی اور بحری مشیر ناپسندیدہ قرار دے دیے گئے۔ پاکستان نے ایک ماہ کے لیے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ نوٹم جاری کر دیا گیا۔ سول ایویشن اتھارٹی کی نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ سول اور ملٹری طیارے پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو ہنگامی صورتحال کا سامنا۔ کئی پروازوں کے رخ موڑنے پڑے۔ طویل دورانیے کی پروازوں کی مختلف ممالک میں لینڈنگ۔ پاکستانی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو اضافی اخراجات کا بھی سامنا۔ ذرائع کے مطابق ایک ماہ میں بھارتی ایویشن کو $50 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ بھارت کی 200 سے 300 پروازیں یومیہ پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کو جوابی فیصلوں سے آگاہ کر دیا۔ بھارتی ناظم الامور گیتا سری واستو کی دفتر خارجہ طلبی ڈیمارش بھی بھارتی ناظم الامور کو تھما دیا۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن کے ڈیفنس، ایئر اور نیول اتاشی کو ناپسندیدہ قرار دینے اور بھارت سے سفارتی تعلقات نچلی سطح پر لانے کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی غیر ملکی سفیروں کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ۔ پاکستان کے خلاف بھارت کی جھوٹی پروپیگنڈا مہم مسترد۔ کہا، اس طرح کے ہتھ کنڈے خطے میں امن و استحکام کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ معاملات کو باریکی سے دیکھ رہے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ۔ کہا، ہم جموں و کشمیر کے معاملے پر فوری کوئی پوزیشن نہیں لے رہے۔ کسی نے مس ایڈونچر کیا تو ماضی سے بھی برا حشر کریں گے۔ پاکستان بھی شملہ معاہدے کو معطل کر سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا واضح پیغام۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، پاکستان پر حملہ ہوا تو بھارتی شہری بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ بھارت پاکستانی شہریوں میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ایسی کسی حرکت کی ترکی بات ترکی جواب دیا جائے۔ بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر قومی قیادت یک زبان۔ پاکستان پر الزامات جھوٹ کا پلندہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دے دیے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں، مقصد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت سے توجہ ہٹانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے، بھارت اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا کہ بھارت کو پاکستان پر آبی جارحیت مسلط کرنے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا مذاکرات سے تنازعات حل کرنے کا مشورہ۔ خالد مقبول صدیقی بولے، بھارت کو امن کی خاطر موقع دینا درست بات نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ تیمور رحمان نے کہا، کوئی بھی بھارتی ایڈونچر ہو تو قوم سیسا پلائی دیوار بن جائے گی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام احمد نے کہا کہ بھارت کا اقدام انتہائی اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ وزیر اعظم نے نئی نہروں کی تعمیر رکوا دی۔ فیصلہ اتفاقی رائے کے لیے مشترکہ مفادات کونسل میں لے کے جانے کا اعلان۔ وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کا باہمی رضامندی سے آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ کہا، 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں نہروں کا معاملہ طے کیا جائے گا۔ نئی نہریں سندھ کی رضامندی کے بغیر نہیں بنیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سندھ کے تحفظات دور کرنے پر شکر گزار۔